آپ صرف نادے کو فوکس کرنا چاہیے آج کیمرے کو. ابھی ہم بات کریں بریک کے دوران نادے نے بھی ویٹ بسکٹ اٹھایا نا, ہم پروموشن ویٹ والوں کے ہیں خامخواہ کر رہے ہیں بلا وجہ. یہ غلط بات ہے. شکر ہے ابھی میں ادھیکا کہنے کی شکر ہے بیگ میں اب چاکلیٹس ہوتی ہیں, پیمپر نہیں. پیمپر نہیں ہوتے. شکر ہے پہلے میرا بیگ جو ہے پیمپر سے بھرا ہوا ہوتا تھا, پیمپرز اور فیڈرز. پیمپرز کے ساتھ ٹریولنگ عذاب ہو جاتی ہے یار. لیکن ہر جگہ پہ مجھے جو ہے نا وہ شاپنگ مال میں بھی پیمپرز. ایک صاحب تو ہم سے اتنا ناراض ہو گئے تھے, ایک دم میرے ہسبینڈ نے کال کر کے کہہ دیا, کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں دوسرے کسی اور ملک میں تھے, تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یار ہاتھ پہ پیمپر کا پیکٹ. مطلب یہ اسٹیج بھی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. مجھے یاد ہے جنید کے ساتھ ہم لوگ اکثر جب شروع میں ٹریول کیا کرتے تھے ان کی اس فیز سے پہلے, تو وہ ان کے بچے بھی چھوٹے تھے اس ٹائم, تو انٹرنیشنل ٹورز میں ہر وقت بیچارہ شاپنگ مال میں نا پیمپرز کے پیکٹس ہی لے کے پھر رہے ہوتے تھے بیچارے. تو اب میں جا کے ریلیٹ کر سکتی ہوں اس فیلنگ سے کہ ہاں پیمپرز والا دور ایک دور ہوتا ہے. چلے جی کالز پھر لیتے ہیں. کالز پہ مجھے میرے ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اتنی کالز آ رہی ہیں, ہم کیا کریں جی, لوگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں اندر لے مامتا قسم کا شو ہو رہا ہے یا کسی سنگر کا شو ہو رہا ہے. سچی مچی یہ کچھ ڈفرنٹ. حدیقہ کیا نہیں, اس کے اوپر ہم لگائیں گے ریپیٹ پہ ایک نئے انداز پہ. ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہم نے. صحیح بات ہے. السلام علیکم. ہیلو. کال ڈراپ ہوئی ہے. اچھا اب ہم یہ کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں یہ پروننسیشن, آپ اتنی ریجنل لینگویج میں, آپ نے پشتو میں گایا, فارسی میں گایا, پنجابی میں گایا, انگلش میں گایا, چائنیز میں گایا, ٹرکش میں گایا, عربک میں گایا, ملیشین میں گایا. کچھ رہ گیا؟ ایک دو رہ گئے لیکن ان میں تیاری کر رہی ہوں. اب بنگالی میں اور گالی. ہاں بنگالی میں بھی گاؤں گی, فرینچ میں, فرینچ اور اسپینش. یار گانے کی بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس کی لینگویج کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, یا پروننسیشن سے کام چل جائے؟ تھوڑی بہت پروناؤنسیشن آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی, اگر میں نے سپوزنگلی پرشین گانا تھا تو میں نے پرشین سنگرز کے کافی سارے سانگ سنے. چائنیز میں نے گانا تھا تو مجھے چائنیز کے بہت ساری میں البمز لے آئی اور جا کے مطلب میں نے سنے, بہت سارا سنا میں نے, اور پھر میں نے اس کو رومن میں اتارا اور کیا, اور پھر میں نے مطلب مجھے بہت زیادہ ہیلپ بھی ہوئی ایمبیسیز سے. ایمبیسیز میں جو چائنیز بندہ ہے یا ملیشین میں جو ملے لینگویج کے لیے, تو مجھے بہت زیادہ میں نے سنا آپ نے جب انگریزی انگلش پرفارم کیا ان کے سامنے, انگلش سانگ پہ, بش کے سامنے, پرنس چارلز. ہاں پرنس چارلز. او مائی گاڈ, ریئلی؟ یس. تو مطلب ایکسینٹ جو ہے وہ مجھے بچپن سے ہی ہے اس چیز کا, کہ جب نیشنل کاؤنسل آف آرٹس میں چلڈرن آرٹ ورک شاپ میں تھی تو اس ٹائم بھی جب بلگیریا گئی تو میں نے رشین میں گایا, ٹرکی گئی تو میں نے ٹرکش میں گایا. تو وہ مجھے لینگویجز کا شروع سے بہت زیادہ تھا. I was always intrigued کہ یہ ڈفرنٹ لینگویجز کا ایکسینٹ, پروناؤنسیشن شوڈ بی رائٹ. اور میں جب یہ پشتو میں گا رہی تھی تو مجھے میں تھوڑی زیادہ کانشیس تھی. ریکارڈز قائم کیے ہیں جانان کے ساتھ, وہ میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ سب سے بڑے جو فین ہیں آپ کے وہ ایس ایم ایس کریں, تو مجھے کوئٹہ سے مطلب ہزاروں کی تعداد میں اس ایک بندے کے میسج آئے, ایک بندہ, اور ہم میری پوری ٹیم ہنستی تھی یار کوئی یہ بندہ پتہ نہیں کوئی پریشان کیا کر دیا. کیا نام ہے مجھے پتہ چلے نا. نہیں ہم نے انہیں نہیں بلایا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ بندہ پتہ نہیں, بندے کا نام کچھ ہے, بندے کا نام ہے لیکن میں آن ایئر نہیں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے, ان سے زیادہ جس نے میسج کیا انہیں ہم نے بلایا. لیکن آپ سوچیں کہ لوگ جانان کے بعد, پتہ ہے میں بتاتی ہوں شائستہ, جب میں نے فرسٹ البم کی اپنی 96 میں, تو اس ٹائم میں نے کشمیری سانگ کیا ڈوگری زبان میں, مندی موج. تو مجھے شروع سے اس چیز کا تھا. پھر میں نے سرائکی کیا, بوہے باریاں کیا, تو اب جا کے جانان کیا. تو میرے لیے نیشنلزم از ریئلی امپورٹنٹ. اور میں اس پوائنٹ پہ بھی آتی ہوں کہ اس چیز کو کنٹمپلیٹ کیا کہ اس کو مختلف اینگلز میں دیکھا جائے, کہ اگر پاکستانی ہم ہیں اور ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پٹھان ہیں یا ہم پنجابی ہیں یا ہم کشمیری ہیں. وی آلویز سے دیٹ ان دی اینڈ یو نو وی آر پاکستانیز. تو جب ہماری لینگویج جو ہے, مختلف لینگویجز کی بیوٹی انہینس ہونی چاہیے, لوگوں کو سنائی دینی چاہیے. حدیقہ مجھے یہ بھی لگا کہ اس سے پاکستان میں جتنی ریجنل لینگویجز بولی جاتی ہیں, ہماری اپنی پیاری میٹھی زبانیں, ان سب کے لوگوں کو آپ نے اپنا فین بھی بنائے, یونائٹ بھی کریں آپ ان کو. اور یہ میری رسپانسبلٹی بھی میں سمجھتی ہوں ہے, اور ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تھوڑا سا بیونڈ اس سے سوچے, ایک سرٹن باؤنڈری سے, اور خاص طور پہ جو ریجنل باؤنڈریز ہیں ان سے تھوڑا بڑھ کے سوچیں. دیکھتے ہیں اب کس ریجن سے. اور مزہ اس بات کا آتا تھا شائستہ مجھے کہ مجھے بوہے باریاں میں بہت سارے پٹھانوں نے آ کے کہا کہ باجی
اتنا اچھا آپ نے گانا گایا کہ سمجھ نہیں آتی لیکن دل کو جا کے لگتا ہے. دل کو جا کے لگتا اب ہے. اس لیے جانان سمجھ میں نہیں آتا, جانان پہ سمجھ نہیں آتی لوگوں دل کو جا کے پنجابیز کو سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس گانے میں کچھ ہے جو ہمیں لگتا ہے. اینڈ دس واز بیسکلی مائی موٹیو کہ ہماری لینگویجز کی بیوٹی دل پہ جا کے لگے. چلیں کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں پاکستان کے کس ریجن سے آئی ہے حدیقہ کے لیے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. فیصل آباد سے طاہر صاحب, کیا حال چال ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. حدیقہ سے جلدی سے سوال کریں کیونکہ آپ کو جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ طاہر صاحب؟ صاحب بالکل ٹھیک ہوں. میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ راز, روشنی اور رنگ تینوں آر سے شروع ہو رہے ہیں, تو آر اتنا پرومیننٹ کیوں, کی خاص وجہ؟ نہیں, آر سے رف کٹ بھی شروع ہوا تھا. ایک میری انگلش کی البم بھی تھی, وہ بھی رف کٹ تھا. ایسا بالکل کچھ نہیں ہے, 5ویں البم ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اس کو آپ اتفاق کہہ سکتے ہیں. اچھا, کہ وہ آر سے اتفاق ہی ہو گیا. میں نے پہلے سوچا کہ راز اور روشنی تک تو مجھے صحیح تھا, رنگ پہ جا کے میں نے تھوڑا انٹینشنلی آر کو کیا. میں نے کہا ہیٹرک کر لینی چاہیے, اس میں نے ہیٹرک کر لی. چیز تو نہیں ہے کہ یار میں آر سے شروع کروں تو البم ہٹ ہوگا, تو میں منڈے کو البم ریلیز کروں تو ہٹ ہوگا. نہیں, اب میں نے اس سے مطلب ٹوٹلی بیونڈ دیٹ. اچھا, ہاں, اب میں اس چیز سے پہلے تھوڑی میں سپرسٹیشس تھی کہ میں راز اور روشنی ہو گئے, اور اب چلو رے سے ہی کر لیتے ہیں رنگ. لیکن وہ البم میری کو اتنی اچھی گئی نہیں رنگ والی. مطلب لوگوں کو پسند آئی, اس میں یاد سجن بھی تھا, رانجن بھی تھا, جوگی بھی تھا. لوگوں کو اوور آل اچھی لگی, لیکن بہت ہٹ جس طرح بوئے باریاں والی البم تھی روشنی, وہ اس طرح نہیں گئی. آپ نے سوال یاد رکھنے ہیں ہمارے کالرز کے, اب تک آپ سے جو سوال ہوئے ہیں آر والا مزیدار سوال ہے. سوال مزیدار اچھا تھا. چلیں اگلا کالر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا سوال کرتے ہیں اس ڈریس کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. صبا, کیا حال چال ہے؟ ہیلو ہیلو جی صبا پوچھیں, حدیقہ آپ کو سن رہی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم صبا, کیسی ہیں؟ ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے صبا, سوال پوچھیے. میں اسما بات کر رہی ہوں, شائستہ کراچی سے. او I'm sorry. جی اسما, سوال پوچھیے گا. جی میں حدیقہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ زندگی میں آپ اتنی بڑی اسٹار ہیں, ایمبیسڈر بھی ہیں, کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ نے اپنے آپ کو بہت بے بس فیل کیا ہو؟ بالکل ایسا, ہاں بالکل ایسا لمحہ آیا جب میری والدہ کو پیرالسس ہو گیا. وہ 72 آورز جو تھے جس میں وہ آئی سی یو میں تھیں, اور ان کی لائف بہت کرٹیکل اس پوائنٹ پہ تھی. اس ٹائم مجھے بالکل لگ رہا تھا کہ جیسے میری لائف از فنشڈ, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس ڈاکٹر کو کہاں سے پکڑوں, کیا کہوں, میں کس ڈاکٹر کو کہوں کہ بھئی خدا کے واسطے مطلب کچھ کہیں سے کسی طرح پیرالسس نہ ہو امی کو, کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ پیرالسس امی کا ٹھیک ہو جائے. اور اس بے بسی میں جو 72 آورز تھے وہ سب سے زیادہ کرٹیکل ٹائم تھا میری لائف کا, بہت زیادہ. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. چلیں ایک اور کویسچن آتا ہے آپ کے لیے. السلام علیکم مسز احمد. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان. آج کی مارننگ دیکھیں کتنی پیاری بنائی ہم نے آپ لوگوں کی, بہت بہترین. A1 ہے نا. تو ہو جائے A1 سے سوال. A1 سے سوال. مجھے تو مطلب میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں کیا پوچھوں, پر مطلب ماشاءاللہ اتنی ساری لینگویجز میں آپ نے گانے گائے ہیں, اور سب کے سب اتنے A1. میں آپ کی فین, میرے ہسبینڈ آپ کے فین, میری پوری فیملی آپ کی فین. تھینک یو. بس یہی میری لائف کا سب سے بڑا ایسٹ ہی یہی ہے کہ میرے جو سننے والے ہیں وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ آپ کو لائف میں کیا چاہیے ہوتا ہے. لیکن یار اتنی اچھی لگنی ہے. ایک مہنور بلوچ میری فیوریٹ ایکٹر ہے, اور آج آپ ان سے بہت ریزمبل کر رہی ہیں. تھینک یو. اچھا, مجھے بہت پسند ہے. ہاں, شی از اے ویری نائس. اور کرتی ہیں آپ ریزمبل. اچھا, ہاں بالکل کرتی ہیں. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں. اور مجھے وہ آپ کا جو جوڑا آپ نے گفٹ میں دینا ہے نا, وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لیکن سوال کے بغیر جوڑا نہ ملے گا. سنیں بات سنیں, سوال کے بغیر جوڑا نہ آئے نا. کتنے بٹر لگا لیں. سوال اچھا چلے, سوال میرا یہی ہے, کیا مہنور بلوچ اور آپ کزنس وغیرہ ہیں؟ نہیں یار یہ کیا سوال پوچھا ہے یار. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جی. میرے خیال میں ہمیں کسی ایک اس میں آ جانا چاہیے, ساتھ آنا چاہیے, ہے نا, اور بتا دینا چاہیے ہم میلے میں بچھڑی ہوئی بہنیں, کم کے میلے میں. تو ہو جائے پھر اگلا جی ایم پی پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈن. چلیں جی, یہاں پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کو جوائن کریں گے دی ون اینڈ اونلی حدیقہ کیانی سے. اور آپ نے ایسے رنگ کی حدیقہ کیانی کسی راگ میں کبھی نہیں